ایک مطلع اور ایک مقطع. میری زبان میرا دل جگر ابو طالب. میری زبان میرا دل جگر ابو طالب. نثار سب تیرے ایمان پر ابو طالب. اور حضرات میں نے مقطع کے لیے یہ آپ کو مطلع سنا ہے. نثار سب تیرے ایمان پر ابو طالب. میں ذوالفقار بھی دل بھی مجھ سے مت الجھو. میں ذوالفقار بھی دل بھی مجھ سے مت الجھو. لکھا ہوا ہے ہر ایک دھار پر ابو طالب. کیا لکھا ہوا پر ابو طالب. اور حضرات جس امام کے سلسلے میں یہ جشن ہے اسی امام کے حوالے سے 4 مصرے اور سماعت. دیکھیے انصار بھائی لیٹیں جب یہ پڑھیں تو آپ کو سو جانے کی اجازت ہے. اللہ فرمائیں. دیکھیے انصار بھائی اٹھ گئے ایسی بات نہیں ہے. سماعت فرمائے حضرات. آپ کے پڑوس کے ہمارے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. جو محبت کرتا ہے اسی سے کچھ کہا بھی جاتا ہے. دیکھیے حضرات صاحب ساتھ تک کی اجازت ہے. ملاحظہ فرمائیں 12ویں امام کے حوالے سے. تجھ کو آنا ہے تو پھر آ بھی جا آنے والے. تجھ کو آنا ہے تو پھر آ بھی جا آنے والے. میری آنکھوں سے میری نیند چرانے والے. تیرے دیدار کو بے چین ہے آنکھیں میری. تیرے دیدار کو بے چین ہے آنکھیں میری. چاند سے چہرے کو چلمن میں چھپانے والے. چاند سے چہرے کو چلمن میں چھپانے والے. اور حضرات 4 مصرے اور سماعت فرمائیں. دیکھیے ایک ہی سلسلے کے ملاحظہ فرمائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. دیکھیے حضرات اداس چہروں پہ رنگ گلاب آئے گا. اداس چہروں پہ رنگ گلاب آئے گا. نکل کے پردے سے جب ماہتاب آئے گا. بڑی امید سے دل میں اپنے مولا کو. بڑی امید سے دل میں اپنے مولا کو. عریضہ بھیج رہا ہوں جواب آئے گا. کیا کہنے واہ 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 واہ. عریضہ بھیج رہا ہوں. اور حضرات 4 مصرع اور سماعت. ایک بنارس کا مصرع تھا کہ قیامت آئے گی لیکن تیرے ظہور کے بعد. بہرحال کوشش کیے ملاحظہ فرمائیں. ڈھلے گی ظلمت شب ابتدائے نور کے بعد. ڈھلے گی ظلمت شب ابتدائے نور کے بعد.
ملے گی مجھ کو معافی میرے قصور کے بعد. یہ مانتا ہوں معین ہے دن قیامت کا. یہ مانتا ہوں معین ہے دن قیامت کا. قیامت آئے گی لیکن تیرے ظہور کے بعد. قیامت آئے گی لیکن تیرے ظہور کے بعد. اور حضرات اب 4-5 شعر اور ملاحظہ فرمائیں. صاحب پڑھو بھائی, اجازت ہے ناظر صاحب؟ صاحب جاتا ہے آپ کو یہ آج علی کے نام سے میری شہرت ہے. ان کا کرم ہے مجھ پہ, خدا کی رحمت ہے. حضرات بہت سادہ سی زبان, خاص طور سے آپ حضرات کے لیے پڑھ لو, ملاحظہ فرمائیں. جس کے دل میں شیر خدا کی الفت ہے, جس کے دل میں شیر خدا کی الفت ہے, اس کا کوثر اور اسی کی جنت ہے. آج علی کے نام سے میری شہرت ہے. شعر دیکھیں حضرات. بھول سمجھ کر ہم شعلوں پر چلتے ہیں, بھول سمجھ کر ہم شعلوں پر چلتے ہیں. آگ پہ ماتم کرنا اپنی عادت ہے. آج علی کے نام سے میری شہرت ہے. آج علی کے نام سے میری شہرت ہے. اور حضرات دیکھیے یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں. پہلے مہندی ان سے آ کر پوچھیں گے, پہلے مہندی ان سے آ کر پوچھیں گے. غصب جگہ پر جن دونوں کی تربت ہے. آج علی کے نام سے میری شہرت ہے. آج علی کے نام سے میری شہرت ہے. ہم سے کہنا بعد میں پہلے ان سے تم, ہم سے کہنا بعد میں پہلے ان سے تم. غار میں جا کر کہہ دو رونا بدوت ہے. آج علی کے نام سے میری شہرت ہے. آج علی کے نام سے میری شہرت ہے. اور حضرات اسی سلسلے کا آخری شعر. سانپ سے ڈر کر رونے والے کیا جانے, سانپ سے ڈر کر رونے والے کیا جانے. آل نبی کے غم میں کتنی لذت ہے. آج علی کے نام سے میری شہرت ہے. آج علی کے نام سے میری شہرت ہے.
حضرات عادل رام پوری صاحب بہت ہی اچھے اشعار سنا رہے تھے. وہ تو آپ سن ہی رہے تھے, مجھے بتلانے کی کیا ضرورت ہے. آپ داد بھی دے رہے تھے. دیکھیے تو ہی صورت میں شاعر کو کامیاب سمجھا جاتا ہے, یا تو مجمع بالکل اچھلتا رہے یا تو پھر بالکل سنجیدہ ہو کے سنتا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز اور اشعار میں کی وادی میں مجمع گم ہے. حضرات بڑے ہی عمدہ اشعار اور اچھی آواز کے مالک ہیں جناب ذوالفقار عادل رام پوری صاحب. بڑا ہی اچھا ترنم ہے, لیکن نہ جانے آج کیوں ترنم کی تھوڑی سی برائی کر رہے تھے. شاید یہی ہے, حالانکہ نہیں, ترنم کی برائی نہیں کر رہے تھے. اب دیکھیے میں اگر میں کچھ سائنس کے خلاف بولوں تو یہ مائک میرا گلا تھام لے گا. مولانا آپ بول کس سے رہے ہو, یہ بھی سائنس کی ایجاد ہے. عادل رام پوری صاحب جو ہندوستان بھر میں اپنی آواز اور اشعار کے لیے مشہور ہیں. حضرات ہماری بزم میں انظار سیتا پوری, ذوالفقار عادل رام پوری, مولانا حسن عباس صاحب جیسی شخصیت, شہنشاہ مرزا پوری, جن میں کا ایک شاعر ہندوستان کی کسی محفل میں پہنچ جاتا ہے تو اس محفل کی کامرانی و کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ ایسے 4 شعراء ہماری بزم میں ہے. خدا کا شکر ہے 4 ہی ہے, ایک کم نہیں ہے. اور مجھے لے لیجیے, دیکھیے میں ایز اے ناظم تو ہوں, لیکن شعر بھی کہہ لیتا ہوں. اچھا اس لیے نہیں کہوں گا کہ آپ کہیں گے اپنے منہ میاں مٹھو ہیں. بڑے ہی اچھے اشعار سنا رہے تھے. میں کیا بتاؤں آپ کو, غار کی بات کر رہے تھے. ہماری طرف ایک محاورہ ہے, جیسے ٹھنڈا کر دیا نا اسی طرح سلا دینا ہے. تو رونا منظور تھا بچھو نے جو کاٹا ہوتا. رونا منظور تھا بچھو نے جو کاٹا ہوتا. شیخ جی سانپ کا کاٹا ہوا روتا ہی نہیں, سانپ کاٹے ہے کسی کو تو سلا دیتا ہے. سانپ کاٹے ہے کسی کو تو سلا دیتا ہے. حضرات بہت ہی عمدہ اشعار سنا رہے تھے. میں اس شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے آپ یقیناً منتظر ہیں, یقیناً آپ کی امیدیں اس سے وابستہ ہیں. لیکن میں اس شاعر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلام سنائے جو کبھی میرے بچپنے میں جناب انظار سیتا پوری صاحب نے سنایا تھا. کہ بس وہی اشعار تھے کہ جن کی بنیاد پر انظار سیتا پوری مجھے یاد تھے, اور جب ملے تو ایسے ملے ایسا لگتا تھا کہ صدیوں کے بعد, برسوں کے بعد کوئی اپنا مل گیا ہے. حضرات بہت ہی اچھی آواز کے مالک ہے جناب انظار سیتا پوری صاحب. نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو علی کی باتیں کھلتی ہیں. شاعر کہتا ہے کہ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے, سنیے گا شعر, ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر رسول زمن کروں, کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. چھیڑا جو میں نے آئے تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے. میں نے جو ان کی بت شکنی کا کیا بیاں, کہنے لگے کہ اس میں تو, بولے کہ یہ تو خانہ داور کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات میں حیدر کی بات ہے, تو بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں. میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے. میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے. آئیے میں آواز دوں جناب انظار سیتا پوری صاحب کو ان اشعار کے ساتھ. غیب کی سیکھ لیں لامکانی ادائیں, غیب کی گود میں پلتے پلتے, سیکھ لیں لامکانی ادائیں, غیب کی گود میں پلتے پلتے. انظار سیتا پوری صاحب. کل سے قبلہ و کعبہ بھی حکم دے رہے تھے اور ہمارے ناظم مقاصدہ بھی کہہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار پڑھنے سے پہلے 2 مطلع اور
3 اشعار پڑھ دوں، اس کے بعد آپ ایک درود پڑھ دیں بہت زبردست۔ حضرات، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے اور آج کی مناسبت سے بھی اور باغ زہرا میں معصوم عالم کے حوالے سے بس ایک دو مطلع اور 3 اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو تعمیر۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں، خاص طور سے ردیف دیکھیں، شاید کسی قابل ہو۔ بالکل تازہ اشعار میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ زمین سے فلک ان سے ہوا ان سے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے حضرات۔ یہ زمین سے فلک ان سے ہوا ان سے ہے، یہ زمین سے فلک ان سے ہوا ان سے ہے، یہ برستی ہوئی رحمت کی گھٹا ان سے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، مولانا فرمائیں، یہ زمین سے فلک ان سے ہوا ان سے ہے، یہ زمین سے فلک ان سے ہوا ان سے ہے، یہ برستی ہوئی رحمت کی گھٹا ان سے ہے، یہ برستی ہوئی رحمت کی گھٹا ان سے ہے۔ اس نے مطلب دیکھیں حضرات کہ رنگ پھولوں میں تو کلیوں میں حیا ان سے ہے۔ توجہ حضرات، خاص طور سے رنگ پھولوں میں تو کلیوں میں حیا ان سے ہے، چاندنی چاند میں تاروں میں ضیا ان سے، چاندنی چاند میں تاروں میں ضیا ان سے ہے۔ اب یہاں سے توجہ چاہتا ہوں، مولانا فرمایا خاص طور سے، دیکھیے مولانا توجہ چاہتا ہوں، عالمین تشریف فرما ہے کہ یہ نمازیں، یہ اذانوں کی صدا ان سے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، یہ نمازیں، یہ اذانوں کی صدا ان سے ہے، نام اللہ کا باقی بخدا ان سے، یہ نمازیں، یہ اذانوں کی صدا ان سے ہے، نام اللہ کا باقی بخدا ان سے ہے۔ اب شعر دیکھیں حضرات کہ خود خدا پڑھتا ہے قرآن میں قصیدہ ان کا۔ ماذا فرمایا صاحب؟ خود خدا پڑھتا ہے قرآن میں قصیدہ ان کا، انما ان کے لیے ہے حلتا ان سے ہے۔ خود خدا پڑھتا ہے قرآن میں قصیدہ ان کا، انما ان کے لیے ہے حلتا ان سے ہے، انما ان کے لیے ہے حلتا ان سے ہے۔
توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی شعر حضرات دیکھیں شاید کہ اپنے مرکز پہ کھڑی جھوم رہی ہے یہ زمین. توجہ چاہتا ہوں، اپنے مرکز پہ کھڑی جھوم رہی ہے یہ زمین. جب سے خالق کی سنی حمد و ثنا ان سے. واہ واہ واہ. اپنے مرکز پہ کھڑی جھوم رہی ہے یہ زمین. جب سے خالق کی سنی حمد و ثنا ان سے ہے. جب سے خالق کی سنی حمد و ثنا ان سے ہے. اب شعر سنیے حضرات، یہاں سے توجہ چاہتا ہوں، معصوم عالم کے حوالے سے پڑھتا ہوں، باقی دائرہ میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ محمد کی ہے بیٹی، یہ محمد کی ہے ماں. توجہ چاہتا ہوں، ام ابی ہے، توجہ چاہتا ہوں. یہ محمد کی ہے بیٹی، یہ محمد کی ہے ماں. سلسلہ نور ہدایت کا چلا ان سے. کیا کہنے ہیں، واہ واہ. سلسلہ نور ہدایت کا چلا ان سے ہے. سلسلہ نور ہدایت کا چلا ان سے ہے. اور یہ شعر حاصل کلام شعر جس کے لیے میں نے تمام اشعار آپ کو سنائے. توجہ چاہتا ہوں شاید کسی قابل ہو کہ کیوں تعجب جو رہا دور در زہرا سے. مولانا فرمائے کیوں تعجب جو رہا دور در زہرا سے. ارے دور ہر دور میں شیطان رہا ان سے. واہ واہ واہ. دور ہر دور میں شیطان رہا ان سے ہے. اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا کہ اس لیے ہم نے بنایا ہے وسیلہ ان کو. اس لیے ہم نے بنایا ہے وسیلہ ان کو. خود خدا دہر میں پہچانا گیا ان سے. خود خدا دہر میں پہچانا گیا ان سے. درود پڑھنے حضرات. حضرات کل سے حکم ہو رہا ہے حضرت بابا کا اور ناظم صاحب نے، بس صرف ایک مطلع اور 2 شعر پڑھتا ہوں. وہاں فرمائے آج کی مناسبت سے. درد کی ریت میں کھو گئے ہیں. درد کی ریت میں کھو گئے ہیں. پل کو دیے جلتے جلتے. درد کی ریت میں کھو گئے ہیں. پل کو دیے جلتے جلتے. ارے خشک ہے دیدۂ منتظر یوں. خشک ہے
ادائیں سیکھ لی لامکانی ادائیں غیب کی گود میں پلتے پلتے سیکھ لی لامکانی ادائیں غیب کی گود میں پلتے پلتے. توجہ چاہتا ہوں خاص طور پہ. تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. شام غم تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ارے مونی سے شام غم شمع ہستی بجھ نہ جائے پگھلتے پگھلتے. امام کے دیکھنے کا اشتیاق کہ نازا میں ہوں گے حیدر سرہانے قبر میں پنجاتر ہوں گے لیکن نازا میں ہوں گے حیدر سرہانے قبر میں پنجاتر ہوں گے لیکن. ارے کیا بڑی بات تھی میرے مولا کیا بڑی بات تھی میرے مولا دیکھ لیتے تمہیں چلتے چلتے. کیا بڑی بات تھی میرے مولا دیکھ لیتے تمہیں چلتے چلتے. تو آؤ تم جائے گھر سے اداسی اس تمنا پہ اس آرزو پر اتنی پر ہم ہوئی ہے شب غم. ارے جان لے لی نکلتے نکلتے
برہم ہوئی ہے شب غم. یہ بھی شعر کہ کی مسلمان اہل علم کا مجمع ہے، کوئی وضاحت نہیں کروں گا. کی مسلمان شیطان کی بیعت غیب پر پھر بھی ایمان نہیں ہے، اور دے گیا کتنے محشر جہاں کو ان کے آنے کا دل ٹلتے ٹلتے گیا. قابل ہو کہ یہ بشارت کبھی وہ علامات آہٹے ہیں تمہارے قدم کی. یہ بشارت کبھی وہ علامات آہٹے ہیں تمہارے قدم کی. ارے حال بیمار ہجران نہ پوچھو، حال بیمار ہجران نہ پوچھو، کٹ رہی ہے بہلتے بہلتے حال بیمار. اور حضرات امام کے بلانے کا، ان استغاثہ کرنے کا جو حق ہے، پکارنے کا، اس طرح ہم لوگ نہیں پکارتے اور لہب و لعب میں ڈوبے ہوئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، ملا فرمائے حضرات دنیا ہم کو کھینچ رہی ہے. ملا فرمائے بس یہ دو آخری شعر اور زحمت تمام. حال بیمار ہجران نہ پوچھو، کٹ رہی ہے بہلتے بہلتے. یہ بھی شعر خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں. حال بیمار ہجران نہ پوچھو کہ عمر میں ایک پل بھی نہیں جو بن سکے لائق نظر مولا. عمر میں ایک پل بھی نہیں جو بن سکے لائق نظر مولا. ارے رات پینے پلانے میں گزری، رات پینے پلانے میں گزری، دن کٹا ہے سنبھلتے سنبھلتے، رات پینے اور کوئی تیاری نہیں ہے. اگر ایسے میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں، ملا فرما لیں بس آخری شعر کہ مسجدوں میں نمازی نہ ہوں گے، میکدوں میں بڑی بھیڑ ہوگی، مسجدوں
रंगे हाथ पकड़े न जाए, हम रंगे हाथ पकड़े न जाए, अरे आना जाना टहलते टहलते। मस्जिदों में नमाजी न होंगे, मैं कदों में बड़ी भीड़ होगी, हम रंगे हाथ पकड़े न जाए, आना जाना टहलते टहलते। हजरात अंजार सीतापुरी साहब वाकई हक अदा कर दिया। मैं इनके लिए इतना ही कहूँगा कि अल्लाह करे जोरे कलम और ज़्यादा, अल्लाह करे जोरे बयां और ज़्यादा। हजरात इमाम आखिर का तस्करा कर रहे थे, दिल चाहता है आवाज़ दूं, महफिले नूर में आ जाओ सदारत के लिए, महफिले नूर में आ जाओ सदारत के लिए, इंतजार आपका हम अहले वेला करते हैं। महफिले नूर में आ जाओ सदारत के लिए, इंतजार आपका हम अहले वेला करते हैं। हजरात 4वीं से मुलादा फरमाने कि यजीदियत के मुरीदों से कोई कह दे जरा, यजीदियत के मुरीदों से कोई कह दे जरा, अभी हुसैन का एक विरसादार बाकी है। शेर संभालिएगा, अभी हुसैन का एक जिम्मेदार बाकी है, अभी हुसैन का एक विरसादार बाकी है। और जनाबे शेख किधर चल दिए, इधर आओ, अभी तो बाग़े फ़िदक का उधार बाकी है। जनाबे शेख किधर चल दिए, इधर आओ, अभी तो बाग़े फ़िदक का उधार बाकी है। देखिए आप सो रहे हैं और मैं पहले कह चुका हूं कि ये बज़्म अली बज़्म रसूल अरबी है, पलकों का झपकना भी यहाँ पे अदबी है। हजरात बहुत ही अच्छे अशार सुना रहे थे इमाम की बारगाह में, इमाम आखिर की बारगाह में। शायर कहता है, पयाम आदमी कहते हैं, एक रोज ये मंजर बदलेगा, एक दिन ये चमन लहराएगा, एक रोज ये मंजर बदलेगा, एक दिन ये चमन लहराएगा, ये धरती सोना उगलेगी, ये चरख हर बरसाएगा, खंजर का कलेजा कांपेगा, तलवार का सर चकराएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। क्या गुर्ज़े गिरा, क्या तीरो कमा, क्या तेगे तो दम, क्या टैंक और कैसे मिसाइल, क्या रॉकेट कैसे एटम बम, सामाने सफर असबाब सितम, रीगन की जुबान रुश्ती का कलम, खुल जाएगा एक एक का भरम जब पर्दा वो सरकाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। क्या गुर्ज़े गिरा, क्या तीरो कमा, क्या तेगे तो दम, क्या टैंक और कैसे मिसाइल, क्या रॉकेट कैसे एटम बम, सामान्य सफर असबाब सितम, रीगन की जुबान रुश्ती का कलम, खुल जाएगा एक एक का भरम जब पर्दा वो सरकाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। एक रोज ये तुमसे पूछेंगे, बेदार मुकद्दर किसका है, किसकी है हवा, किसका है कला, नजमे महो अख्तर किसका है तसल्लुस सहरा पर, गुलशन में गुलेतर किसका है, अरे पानी पे मसल्ला बिछने दो तब कहना समंदर किसका है। पानी पर मुसल्ला बिछने दो तब कहना समंदर किसका है, पानी पर मुसल्ला बिछने दो तब कहना समंदर किसका है। जनाब पयाम आज़मी साहब बहुत ही अच्छे अच्छे अशार कहते हैं, लेकिन वो इस वक्त हिंदुस्तान में आगे मुझे याद नहीं है, आप बताएंगे मैं पढ़ दूंगा। पानी पर मसल्ला बिछने दो तब कहना समंदर किसका है। देखिए आजाद उस कोने से नारे हैदरी आए, तब तक मैं इनकी बात सुन लूं।
حضرات بہت ہی جتنی بھی تعریف کی جائے انداز سیدھا پوری صاحب کی کم ہے، مگر کلیجہ نکال کے رکھ دوں ان کے سامنے وہ بھی کم ہے۔ حضرات شاعر کہتا ہے کہ در حیدر سے مشیت کا پتہ ملتا ہے، در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے، چاہنے والوں کو پیغام وفا ملتا ہے۔ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے، چاہنے والوں کو پیغام وفا ملتا ہے۔ ان کے در سے ہمیں مت پوچھئے کیا ملتا ہے، ارے جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے۔ جس کو دو شاعر باقی ہیں ہماری پیری سنبھل، جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے۔ ایسا بندہ کہ جسے لم یزلی کہتے ہیں، اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں، اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ تو آگے بڑھ کے شاعر نے آواز دی کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ دم 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 ہر دم ہر دم ہر دم نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ محمدی، نعرہ صلوات۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں لوگ، جن کے ایمان کا، جن کے آباء و اجداد کے ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ایمان نہیں لاتے، میں کہتا ہوں ہاں نہیں لاتے، کیوں لاتے؟ اما جو بے ایمان ہوتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، جو ایماندار پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑی ایمان لاتا ہے۔ لاٹ سے پالا ہو، سنیے شعر سنیے، لاٹ سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو پرورش کرنے کا، اس کو کیا صلہ دیتے ہیں لوگ؟ لاٹ سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو پرورش کرنے کا، اس کو کیا صلہ دیتے ہیں لوگ؟ ارے بغض تو بیٹے سے ہے، بیٹے سے بس چلتا نہیں تو دشمنی میں باپ کو کافر بنا دیتے ہیں لوگ۔ بغض تو بیٹے سے ہے، بیٹے سے بس چلتا نہیں تو دشمنی میں باپ کو کافر بنا دیتے ہیں لوگ، دشمنی میں باپ کو کافر بنا دیتے ہیں لوگ۔ حضرات جو لوگ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں ان کے آباء و اجداد پہلے ہی کافر ہو گئے تھے، اس لیے کہ جس نے نبی کی نہیں بات مانی وہ کافر ہو گیا۔ تاریخ شاہد ہے، نبی نے کاغذ قلم مانگا نہیں دیا، نبی کی زندگی مخالفت کی، نبی سے جدا ہو گئے، کافر ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ محمد had not died before a ruthless man of ثقیفہ بنی سادہ began opposed the Islam۔ محمد ابھی اس دنیا سے گئے بھی نہیں کہ بے ایمانوں نے رسول کی مخالفت شروع کر دی۔ شاعر کہتا سنیے، بے ایمانوں نے مخالفت شروع کر دی، یہ بات کہاں سے طے ہوئی تھی؟ آخر یہ مخالفت کیوں ہو رہی تھی؟ سنیے، منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں، سنیے آپ نے جو فرمائش کی سنا رہا ہوں، منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں اگر رسول ہمیں کل علم نہیں دیں گے، منافقوں نے یہ طے کر لیا تھا خیبر میں اگر رسول ہمیں کل علم نہیں دیں گے تو ہمیں بھی ہے ابو سفیان و معاویہ کی قسم، یہ جب بھی مانگیں گے ہم سے قلم نہیں دیں گے، ہمیں بھی ہے ابو سفیان و معاویہ کی قسم، یہ جب بھی مانگیں گے ہم سے قلم نہیں دیں گے۔ دوستو میری ایک وصیت سن لو، آل اطہار کے دشمن سے کرو یوں پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا جاتا ہے، سوکھا کتا پاک ہوتا ہے، آل اطہار کے دشمن سے کرو یوں پرہیز جیسے بھیگے ہوئے کتوں سے بچا جاتا ہے۔ اور ہم تو اکثر یہی دنیا سے کہا کرتے ہیں، دل پہاڑوں کے بھی سینوں میں ہوا کرتے ہیں، جب زمین چین سے جینے نہیں دیتی ہم کو، ہم علی والے پہاڑوں پر بسا کرتے ہیں، ہم علی والے پہاڑوں پر بسا کرتے ہیں۔ حضرات ان اشعار کے ساتھ اس دوسرے دور کے تیسرے شاعر عالی جناب مولانا حسن عباس صاحب قبلہ سے دست ادب جوڑ کے گزارش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنی نحیف سی آواز کے ساتھ گزارش لے کر مولانا کی خدمت میں جاؤں گا تو انکار نہیں کریں گے، لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ حضرات دیکھیے،
दाद भी है असल में शायर का हक किसी का मारना अच्छा नहीं, जैसे हर शायर को सुनते हैं। आप सुनिए ऐसे ऐसे अशार मौलाना ने सुनाया कि कसम खुदा की जितनी तारीफें की जाए कम है। हक है मौलाना को शेर कहने का। एक बार मैं फिर कहता हूं कि दोहरे शरफ खुदा ने अता कर दिए मुझे, मैं शायर अली भी हूं और मौलवी भी हूं। आइए जनाब हसन अब्बास साहब किबला, आप हजरात पूरी दिल जमाई के साथ सुने, इसके बाद बस एक शायर और उसके बाद आपको रुखसत कर दिया जाएगा, यानी आप मुझे रुखसत कर दें। हजरात, हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हवाओं के रुख से नहीं चलते हैं बल्कि हवाओं के रुख को बदल देते हैं। हम जब आए थे तो बात हो रही थी कि यहाँ बहुत आसान किस्म के अशार सुनाए जाएं, इसलिए कि गाढ़े अशार लोग पसंद नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा ये अकीदा है कि अली का चाहने वाला दुनिया के किसी भी गोशे में हो बहुत समझदार होता है। यह नामुमकिन है कि मदहे मौला हो और लोग उसे न समझें। अंदर सीतापुरी साहब ने बहुत ही अच्छा माहौल बना दिया, बहुत ही संजीदा माहौल बना दिया, जाफरानी माहौल हो गया। दिल चाहता है कि मैं भी उसी रविश से काम लेते हुए कुछ अशार आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मदहे हाजिर में एक मतला दो शेर समात फरमाएं। जागते इश्क हंसी तर भी है, दुश्वार भी है। जादे इश्क हंसी तर भी है, दुश्वार भी है। रहे रवे इश्क की मंजिल तो सरेदार भी है। और शेर मुलाजा फरमाए कि लोग हम नामे मोहम्मद को मोहम्मद समझे, समझे कि वही है दरे करार भी है। ये न समझे कि वही है दरे करार भी है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मदह हो रही है, समात फरमाए। ये न समझे कि वही है दरे करार भी है। डूबता है वही कोई वही पढ़ता है नमाज। डूबता है वही कोई वही पढ़ता है नमाज। एक मंजिल है जो साहिल भी है मझधार भी है। एक नारे सलवात। वैसे अब सुनने सुनाने का माहौल खत्म हो चुका है। बहरहाल दो तीन शेर और समात फरमा लें, कोई ये ना कहे कि यूं ही पढ़ के चले गए। 89 में इलाहाबाद में
ثانیہ زہرا جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی شان میں ایک محفل ہوئی تھی جس کا مصرع تھا بیٹی علی کی فاتح دربار شام ہے. 89 کا قصیدہ ہے. چونکہ ماں کا ذکر ہوا ہے تو بیٹی کا بھی ذکر لازم ہے. سماعت فرمائیں. مریم کہاں جرا کا کہاں وہ مقام ہے. مریم کہاں جرا کا کہاں وہ مقام ہے. جس مرتبے پدخترے خیر الانام ہے. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. چشتی اگر حسین ہے بنیاد لا الہ. بہت قیمتی شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. چشتی اگر حسین ہے بنیاد لا الہ. بنیاد لا الہ کا زینب بھی نام ہے. بنیاد لا الہ کا زینب بھی نام ہے. کرب و بلا کے دشت میں جلتے خیام سے کرب و بلا کے دشت میں جلتے خیام سے اسلام کو نکالنا تیرا ہی کام ہے. اسلام کو نکالنا تیرا ہی کام ہے. بچپن کے دوست ابن مظاہر خوشا نصیب. بچپن کے دوست ابن مظاہر خوشا نصیب. خیبر شکن کی بیٹی کا تجھ پر سلام ہے. پیتا ہے پانی اور عداوت حسین سے. پیتا ہے پانی اور عداوت حسین سے.
अरमां है ये तुझ पर हराम है। हजरात मौलाना हसन अब्बास साहब बहुत ही अच्छे अच्छे अशार आप तक पहुंचा रहे थे। आप समाअत फरमा रहे थे, शहजादी ज़ैनब का तज़किरा कर रहे थे। खुदा की कसम, ज़ैनब उस बीवी का नाम है कि जिसने करबला के बाद करबला में होने वाले मजालिम की इशाअत जिसने की, इस तरह गम की किया तूने इशाअत ज़ैनब, दंग है सारे सहाफ़ी की सहाफ़त ज़ैनब, बेरेदाई का जिसे गम था। हजरात 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि बेपर्दा अगर हो तो हया ले जाओ। अपनी माँ बहनों की नजर कर रहा हूँ ये शेर। बेपर्दा अगर हो तो हया ले जाओ, ज़हनों में शरीयत की ज़िया ले जाओ। बेपर्दा अगर हो तो हया ले जाओ, ज़हनों में शरीयत की ज़िया ले जाओ। और ऐलान है ज़ैनब का कनीज़ों के लिए, सर छुपा लो मेरे रोज़े से रदा ले जाओ। सर छुपा लो मेरे रोज़े से रदा ले जाओ। हजरात, हुक्म हुआ है शहंशाह मिर्ज़ापुरी के लिए, मैंने आवाज़ दे रहा हूँ। ये मेरी तरफ से आखिरी शायर है। अब उसके बाद आपकी आवाज़ जिसके लिए उठेगी मैं उसे आवाज़ दूंगा। आप सुनना चाहते हैं तो आप फरमाएंगे, नहीं सुनना चाहते हैं वो भी बताएंगे। बाबा ज़बलन्ना रहे सरवाज से इनका इस्तकबाल करें। खोसी में एक मिसरा था, दस्ते अब्बास ने बुनियादे वफा रखी है। और आप जानते हैं कि हर शायर का या हर शख्स का अंदाज जुदा जुदा हुआ करता है, इसको मद्देनजर रखें। मुलाज़ा फरमाएं। हमने हर फिक्र ज़माने में जुदा रखी है। मुलाज़ा फरमाएं। हमने हर फिक्र ज़माने में जुदा रखी है। सारी दुनिया से अलग अपनी अदा रखी है। बाद अज़मर मुझसे फरिश्तों ने सवाल, मैंने बस इतना कहा खाके शिफा रखी है। बाद अज़मर किया मुझसे फरिश्तों ने सवाल, मैंने बस इतना कहा के शिफा रखी है। और शेर बतौर खास तज़मीन का दस्ते अब्बास ने बुनियाद वफा रखी है कि खून के दस्ते अब्बास ने बुनियाद वफा रखी है। दस्ते अब्बास ने बुनियाद
वफा रखी है। और हजरात छोटे हजरत के जलाल से आप हजरात को वाकिफ थे, तारीखें भी गवाह हैं, उसको मद्देनजर के मुलाज़ा फरमाया कि शामियों सो समझ कर लबे साहिल आना, अरे जुम्बिशे अब रुए गाजी में क़ज़ा रखी है। जुम्बिशे अब रुए गाजी में क़ज़ा रखी है। नारे सलवात। आपकी सलवात बता रही, बस 4 मिसरे और आपके समाज के हवाले कर रहा हूँ। ममदू की शान में एक उम्र से तो हम हैं इसी इंतजार में। मुतवरफ़ात। एक उम्र से तो हम हैं इसी इंतजार में, शायद इमाम आएंगे अब की बहार में। देखा नहीं है आपको फिर भी यकीन है, पहचान लेंगे हम तुम्हें मौला हजार में। पहचान लेंगे हम तुम्हें मौला हजार में। नारे सलवात। हजरात अब यहाँ से हम आप लोगों को रेलवे स्टेशन तक ले जाकर छोड़ देंगे, इसको मद्देनजर रखें। बतौर खास समाप्त फरमाएं। दिल है विलाए आले पैगंबर लिए हुए। मतलब आपकी समातों के वाले, उसके बाद शेर। दिल है विलाए आले पैगंबर लिए हुए, जाएंगे हश्र में यही जौहर लिए हुए। गाड़ी हमारी मेल है जन्नत में जाएगी। गाड़ी हमारी मेल है जन्नत में जाएगी। दोज़ख में जाओ अपना पसिंजर लिए हुए। दोज़ख में जाओ दोज़ख में जाओ अपना पसिंजर लिए हुए। और सिग्नल ने सर झुका दिया ताज़ीम के लिए। सिग्नल ने सर झुका दिया ताज़ीम के लिए। हम आ रहे हैं फातहे खैबर लिए हुए। हम आ
आखिरी शेर बतौर खास आपकी समाधि के हवाले कर रहा हूँ। तकीब अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो बतौर खास मुझे फरमाएंगे कि कोई भी इस पे चल नहीं सकता बिला टिकट। अल्लाह फरमाए काफिया देखें हज़रात कि कोई भी इस पे चल नहीं सकता बिला टिकट। कोई भी इस पे चल नहीं सकता बिला टिकट। उसको फरिश्ते मारेंगे हंटर लिए हुए, उसको फरिश्ते मारेंगे हंटर लिए हुए। गाड़ी हमारी मेल है जन्नत में जाएगी, दोज़ख में जाओ अपना पैसेंजर लिए हुए।